بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس طرح میرا بیٹا تجھے دیکھنے آئے حالانکہ تو خدا کے ساتھ شرک کرتی ہے اور عیسائی مذہب کی پیروکار ہے، اور یہ میری بہن مریم بنت عمران خدا کی بارگاہ میں بیزاری چاہتی ہیں۔ تیرے دین و مذہب سے اگر تیرا دل چاہتا ہے اور اس طرف ہے کہ خداوند مریم تجھ سے خوش ہو اور امام حسن عسکری علیہ السلام تجھے ملنے اور دیکھنے آئیں تو پھر کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب میں نے یہ دو طیب و پاک کلمات کہے تو جناب سیدۃ النساء نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میری دلداری فرمائی اور فرمایا کہ اب میرے بیٹے کے آنے کی منتظر رہ کہ میں اسے تیرے پاس بھیجوں گی۔ بس میں بیدار ہوئی تو کلمہ طیبہ شہادتین کو اس روز سے اپنا ورد زباں بنایا اور حضرت علیہ السلام کی ملاقات کا انتظار کرنے لگی۔ جب آئندہ رات ہوئی تو آپ علیہ السلام کا خورشید جمال طالع ہوا۔ میں نے کہا اے میرے محبوب، میرے دل کو اپنی محبت میں قید کرنے کے بعد کیوں اپنے حسن و جمال کی جدائی میں مجھ پر اتنی جفا کرتے رہے؟ فرمایا میرے آنے میں تاخیر کا سبب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ تو مشرک تھی۔ اب جو مسلمان ہو گئی ہے میں ہر رات تیرے پاس رہوں گا یہاں تک کہ خداوند عالم مجھے اور تجھے ظاہراً ایک جگہ اکٹھا کر دے اور اس ہجر و جدائی کو وصال میں تبدیل کرے۔ پس اس رات سے لے کر اب تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میرے درد ہجراں اور جدائی کا شربت وصال سے دوا نہ فرماتے ہوں۔ بشر بن سلیمان نے کہا کہ تو قیدیوں میں کیسے آ گئی؟ کہنے لگی کہ ایک رات مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا کہ فلاں روز تیرا دادا ایک لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجے گا، پھر اس کے پیچھے خود بھی جائے گا۔ تو خود کو کنیزوں اور خدمتگاروں میں اس طرح داخل کر لینا کہ تجھ کو پہچان نہ سکیں اور اپنے دادا کے پیچھے چلی آنا اور فلاں راستے سے جانا۔ میں نے ایسا کیا تو مسلمانوں کے لشکر کا گشتی دستہ ہمارے قریب سے گزرا اور وہ ہمیں قید کر کے لے گیا، اور میرا آخری معاملہ وہ تھا جو تو نے دیکھا، اور اب تک سوائے تیرے کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں بادشاہ روم کی بیٹی ہوں۔ اور اس بوڑھے شخص نے کہ میں جس کے مال غنیمت کے حصے میں آئی تھی مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا میرا نام نرجس ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کنیزوں والا نام ہے۔ بشر نے کہا یہ تعجب ہے کہ تم اہل فرنگ اہل یورپ ہونے کے باوجود زبان عربی کو بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ چونکہ میرے دادا کو مجھ سے بہت محبت تھی لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ مجھے آداب حسنہ سکھائے۔ اس بنا پر اس نے ایک مترجم عورت جو انگریزی اور عربی زبانیں جانتی تھی مقرر کی، جو ہر صبح و شام آتی اور مجھے عربی زبان سکھاتی تھی، یہاں تک کہ میری زبان پر یہ لغت روانی سے جاری ہو گئی۔ بشر کہتا ہے کہ میں اسے سامرا لے گیا اور امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس کنیز سے فرمایا کہ کس طرح خداوند عالم نے تجھے دین اسلام کی عزت اور دین نصارہ کی ذلت اور محمد و اہل محمد کا شرف اور بزرگی دکھائی ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ چیز کس طرح آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جسے آپ علیہ السلام مجھ سے بہتر جانتے ہیں؟ پس حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تجھے عزت بخشوں اور تیرا احترام رکھوں۔ کون سی چیز تیرے نزدیک بہتر ہے؟
آیا تجھے 10,000 اشرفی دوں یا شرف ابدی کی بشارت دوں؟ اس نے کہا میں شرف بشارت چاہتی ہوں اور مال کی مجھے ضرورت نہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تجھے بشارت ہو ایسے فرزند کی جو مشرق و مغرب عالم کا بادشاہ ہوگا اور زمین کو عدل و داد سے پر کرے گا، بعد اس کے کہ وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ فرزند کس سے عالم وجود میں آئے گا؟ فرمایا اس شخص سے جس کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواستگاری کی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اور حضرت مسیح اور ان کے جانشین نے کس کے ساتھ تیرا عقد کیا تھا؟ اور اس نے کہا کہ آپ کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اسے پہچانتی ہو؟ کہنے لگی کہ جس رات سے میں بہترین خواتین کے ہاتھ پر اسلام لائی ہوں کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ آپ علیہ السلام مجھے دیکھنے کے لیے نہ آئے ہوں۔ بس حضرت علیہ السلام نے کافور خادم کو بلایا اور فرمایا جاؤ کہ میری بہن حکیمہ خاتون کو بلا لاؤ۔ جب جناب حکیمہ خاتون آئیں تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی کنیز ہے کہ جس کے متعلق میں کہتا تھا۔ حکیمہ خاتون نے اسے بغل گیر کیا اور بہت نوازش و شفقت فرمائی اور خوش ہوئیں۔ بس حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اسے اپنے گھر لے جاؤ اور واجبات و مستحبات اسے سکھاؤ کہ یہی حسن عسکری علیہ السلام کی بیوی اور صاحب امر علیہ السلام کی ماں ہے۔ کلینی اور ابن بابوے اور سید مرتضیٰ اور ان کے علاوہ باقی ذی قدر محدثین نے سند ہائے معتبر کے ساتھ حکیمہ خاتون سے روایت کی کہ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے تیز نگاہ نرجس خاتون کی طرف کی۔ بس میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو اس کی خواہش ہو تو اسے آپ کی خدمت میں بھیج دوں۔ فرمایا پھوپھی جان، میرا تیز نظر سے اس کی طرف دیکھنا تعجب کی بنا پر ہے، کیونکہ عنقریب خداوند عالم اس سے ایسا فرزند پیدا کرے گا جو عالم کو عدالت سے پر کرے گا، بعد اس کے کہ وہ ظلم و جور سے پر ہوگا۔ میں نے کہا کہ اسے آپ علیہ السلام کے پاس بھیج دوں۔ فرمایا اس سلسلے میں میرے والد گرامی سے اجازت لے لیں۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنے بھائی امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں ان کے گھر گئی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔